أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. ترجمہ: انہوں نے کہا اگر اسے بھیڑیا کھا جائے حالانکہ ہم ایک جماعت موجود ہیں جب تو ہم کسی کام کے نہ ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جواب دیا ہم 10 مردوں کے وہاں موجود ہوتے ہوئے اگر اسے بھیڑیا کھا جائے جب تو ہم کسی کام کے نہ ہوئے، لہذا انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر جو ہی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دی اور روانگی کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قمیض جو جنتی ریشم کی تھی، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے اتار کر آگ میں ڈالا گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے وہ قمیض آپ کو پہنائی تھی، اور وہ قمیض مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اور ان سے ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیض تعویذ بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی۔ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ ترجمہ: پھر جب وہ اسے لے گئے اور سب نے اتفاق کر لیا کہ اسے تاریک کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے اسے وحی بھیجی کہ تم ضرور انہیں ان کی یہ حرکت یاد دلاؤ گے اور اس وقت وہ جانتے نہ ہوں گے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا تو جب تک حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں دیکھتے رہے تب تک تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر سوار کیے ہوئے عزت و احترام کے ساتھ لے گئے، اور جب دور نکل گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے غائب ہو گئے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین پر دے پٹکا اور دلوں میں جو عداوت تھی وہ ظاہر ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس طرف جاتے تھے وہ مارتے اور تانے دیتے تھے، اور خواب جو کسی طرح انہوں نے سن لیا تھا اس پر برا بھلا کہتے تھے، اور کہتے تھے اپنے خواب کو بلا، وہ آپ تجھے ہمارے ہاتھوں سے چھڑائے۔ جب سختیاں ہاتھ کو پہنچی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہودا سے کہا خدا سے ڈر اور ان لوگوں کو ان زیادتیوں سے روک۔ یہودا نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم نے مجھ سے کیا عہد کیا تھا کہ انہیں قتل نہیں کیا جائے گا؟ تب وہ ان حرکتوں سے بعد ہے اور سب نے اتفاق کر لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تاریک کنویں میں ڈال دیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا۔ یہ کنواں کنعان سے 3 فرسنگ یعنی 9 میل کے فاصلے پر اردن کی سرزمین کے اطراف میں واقع تھا۔ اوپر سے اس کا منہ تانگ تھا اور اندر سے کشادہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر قمیض اتار کر کنویں میں چھوڑا۔ جب وہ اس کی نصف گہرائی تک پہنچے تو رسی چھوڑ دی تاکہ آپ علیہ السلام پانی میں گر کر ہلاک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام پہنچے اور انہوں نے آپ کو کنویں میں موجود ایک پتھر پر بٹھا دیا اور آپ کے ہاتھ کھول دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے یا الہام کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ غمگین نہ ہو، ہم آپ کو گہرے کنویں سے نکال کر بلند مقام پر پہنچائیں گے اور تمہارے بھائیوں کو حاجت مند بنا کر تمہارے پاس لائیں گے اور انہیں تمہارے زیر فرمان کریں گے۔ اور اے پیارے یوسف علیہ السلام، ایک دن ایسا آئے گا کہ تم ضرور انہیں ان کا یہ ظالمانہ کام یاد دلاؤ گے جو انہوں نے اس وقت تمہارے ساتھ کیا، اور اس وقت تمہیں نہ جانتے ہوں گے کہ تم یوسف ہو، کیونکہ اس وقت آپ کی شان بلند ہوگی اور آپ سلطنت و حکومت کی مسند پر ہوں گے جس کی وجہ سے وہ آپ کو پہچان نہ سکیں گے۔ اسے مختصر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال کر واپس ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض جو انہوں نے اتار لی تھی اس کو ایک بکری کے بچے کے خون میں رنگ کر ساتھ لے لیا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ ترجمہ: اور رات کے وقت اپنے باپ کے پاس وہ روتے ہوئے آئے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تو رات کے وقت اپنے والد کی طرف لوٹے تاکہ رات کے اندھیرے میں انہیں جھوٹا عذر پیش کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے مکان کے قریب پہنچے تو انہوں نے رونا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے چیخنے کی آواز سنی تو گھبرا کر باہر تشریف لائے اور فرمایا اے میرے بیٹو، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تمہیں بکریوں میں کچھ نقصان ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا تو کیا مصیبت پہنچی اور یوسف کہاں ہیں؟ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ ترجمہ: کہنے لگے اے ہمارے باپ، ہم دوڑ کا مقابلہ کرتے دور چلے گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے بھیڑیا کھا گیا،
اور آپ کسی طرح ہمارا یقین نہ کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوچھنے پر انہوں نے جواب دیا، اے ہمارے باپ، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ لگا رہے تھے کہ ہم میں سے کون آگے نکلتا ہے۔ اس دوڑ کے چکر میں ہم دور نکل گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ اسی دوران جب ہم یوسف سے غافل ہوئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور ہمیں علم ہے کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام سے شدید محبت کی وجہ سے کسی طرح ہمارا یقین نہ کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں، اور ہمارے ساتھ کوئی گواہ ہے، نہ کوئی ایسی دلیل و علامت ہے جس سے ہماری سچائی ثابت ہو۔ فجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ ترجمہ: اور وہ اس کے کرتے پر ایک جھوٹا خون لگا لے۔ یعقوب نے فرمایا، بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بات گھڑ لی ہے، تو صبر اچھا، اور تمہاری باتوں پر اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے بکری کے ایک بچے کو ذبح کر کے اس کا خون حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پر لگا دیا تھا، لیکن قمیض کو پھاڑنا بھول گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ قمیض اپنے چہرہ مبارک پر رکھ کر بہت روئے اور فرمایا، عجیب قسم کا ہوشیار بھیڑیا تھا جو میرے بیٹے کو تو کھا گیا اور قمیض کو پھاڑا تک نہیں۔ مزید فرمایا، حقیقت یہ نہیں ہے کہ بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بات گھڑ لی ہے، تو میرا طریقہ عمدہ صبر ہے، اور تمہاری باتوں پر اللہ تعالیٰ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ فجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام فأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون۔ ترجمہ: اور ایک قافلہ آیا تو انہوں نے اپنا پانی لانے والا آدمی بھیجا، تو اس نے اپنا ڈھول ڈالا۔ اس پانی لانے والے نے کہا، کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے سامان تجارت قرار دے کر چھپا لیا، اور اللہ جانتا ہے جو وہ کر رہے تھے۔ ایک قافلہ جو مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا، وہ راستہ بیک کر اس جنگل کی طرف آ نکلا جہاں آبادی سے بہت دور یہ کنواں تھا، اور اس کا پانی کھاری تھا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے میٹھا ہو گیا۔ جب وہ قافلہ والے اس کنویں کے قریب اترے تو انہوں نے اپنا پانی لانے والا کنویں کی طرف بھیجا۔ اس کا نام مالک بن زار خزائی تھا، اور یہ شخص مدین کا رہنے والا تھا۔ جب وہ کنویں پر پہنچا تو اس نے اپنا ڈول ڈالا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ ڈول پکڑ لیا اور اس میں لٹک گئے۔ مالک نے ڈول کھینچا تو آپ علیہ السلام کنویں سے باہر تشریف لے آئے۔ جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا عالم افروز حسن دیکھا تو نہایت خوشی میں آ کر اپنے ساتھیوں کو مجدہ دیا کہ کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک بڑا حسین لڑکا ہے۔ مالک بن زار اور اس کے ساتھیوں نے انہیں سامان تجارت قرار دے کر چھپا لیا تاکہ کوئی اس میں شرکت کا دعویٰ نہ کر دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اس جنگل میں اپنی بکریاں چراتے تھے اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نگرانی بھی کر رہے تھے، آج انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نہ دیکھا تو وہ انہیں تلاش کرتے ہوئے قافلہ میں پہنچے۔ وہاں انہوں نے مالک بن زار کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ اسے کہنے لگے کہ یہ غلام ہے، ہمارے پاس سے بھاگ آیا ہے، کسی کام کا نہیں ہے اور نافرمان ہے، اگر خرید لو تو ہم اسے سستا بھیج دیں گے، اور پھر اسے کہیں اتنی دور لے جانا کہ اس کی خبر بھی ہمارے سننے میں نہ آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے خوف سے خاموش کھڑے رہے، اور بہر آپ علیہ السلام نے کچھ نہ فرمایا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ ترجمہ: اور بھائیوں نے بہت کم قیمت چند درہموں کے بدلے میں اسے بھیج ڈالا، اور انہیں اس میں کچھ رغبت نہ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں مالک بن زار خزائی کے ہاتھ بہت کم قیمت والے چند درہموں کے بدلے بیچ دیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ 20 درہم تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پہلے سے ہی ان میں کچھ رغبت نہ رکھتے تھے۔ پھر مالک بن زار اور اس کے ساتھی حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں لائے۔ اس زمانے میں مصر کا بادشاہ ریحان بن ولید بن نزدان عملیکی تھا، اور اس نے اپنی عنان سلطنت کستفیر مصری کے ہاتھ میں دے رکھی تھی۔ تمام خزائن اسی کے تحت تصرف تھے۔ اس کو عزیز مصر کہتے تھے، اور وہ بادشاہ کا وزیر اعظم تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے لائے گئے تو ہر شخص کے دل میں آپ کی طرف پیدا ہوئی، اور خریداروں نے قیمت بڑھانا شروع کی، یہاں تک کہ آپ کے وزن کے برابر سونا، اتنی چاندی، اتنی ہی مشک اور اتنا ہی ریشم قیمت مقرر ہوئی۔
اور عمر شریف اس وقت 13 یا 17 سال کی تھی۔ عزیز مصر نے اس قیمت پر آپ کو خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ دوسرے خریدار اس کے مقابلے میں خاموش ہو گئے۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ ترجمہ: اور مصر کے جس شخص نے انہیں خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا انہیں عزت سے رکھو، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے یا ہم انہیں اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دیا اور تاکہ ہم اسے باتوں کا انجام سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر آدمی نہیں جانتے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مصر کے جس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اسے لوگ عزیز مصر کہتے تھے اور اس کا نام کستفیر تھا۔ اس نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت سے رکھو، ان کی قیام گاہ نفیس ہو، لباس اور خوراک اعلیٰ قسم کی ہو، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے اور ہمارے کاموں میں اپنے تدبر و دانائی سے ہمارے لیے نفع مند اور بہتر مددگار ثابت ہو۔ امید ہو سکتا ہے کہ سلطنت اور حکومت کے کاموں کو سر انجام دینے میں ہمارے کام آئے، کیونکہ رشد کے آثار ان کے چہرے سے ظاہر ہیں، یا پھر ہم انہیں اپنا بیٹا بنا لیں۔ ایک استفیر نے اس لیے کہا کہ اس کے کوئی اولاد نہ تھی۔ وکذالک، اور اسی طرح یعنی جس طرح ہم نے قتل سے محفوظ کر کے اور کنویں سے سلامتی کے ساتھ باہر لا کر حضرت یوسف علیہ السلام پر احسان فرمایا، اسی طرح ہم نے انہیں مصر کی سرزمین میں ٹھکانہ دیا تاکہ ہم اسے مصر کے خزانوں پر تسلط عطا کریں اور خوابوں کی تعبیر نکالنا سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے، وہ جو چاہے کرے اور جیسا چاہے حکم فرمائے۔ اس کے حکم کو کوئی روکنے والا نہ ہے، نہ اس کی قضا کو کوئی ٹالنے والا ہے، اور نہ ہی کوئی چیز اس پر غالب ہے، مگر اکثر آدمی نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کرنے والا ہے اور وہ ان سے کیا چاہتا ہے۔ فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين۔ ترجمہ: اور جب یوسف بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا فرمایا اور ہم نیکوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ یعنی جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کی پوری قوت کو پہنچے اور شباب اپنی انتہا پر آیا اور عمر مبارک امام ضحاک رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق 20 سال، صدی کے قول کے مطابق 30 سال اور قلبی کے قول کے مطابق 18 اور 30 کے درمیان ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت اور دین میں فقاہت عطا فرمائی۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں حکم سے درست بات اور علم سے خواب کی تعبیر مراد ہے، اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ چیزوں کی حقیقتوں کو جاننا علم اور علم کے مطابق عمل کرنا حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو علم لدنی بخشا کہ استاد کے واسطے کے بغیر ہی علم و فقہ اور عمل صالح عنایت فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام کا عمومی یا اکثر علم مبارک علم لدنی ہوتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ، اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے۔ پھر فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، لہذا دنیا کا کوئی بھی علم والا نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ لوگ دنیاوی استادوں کے شاگرد ہوتے ہیں اور نبی علیہ السلام رب العالمین سے سیکھتے ہیں۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ ترجمہ: اور وہ جس عورت کے گھر میں تھے اس نے انہیں ان کے نفس کے خلاف پھسلانے کی کوشش کی اور سب دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی آؤ یہ تم ہی سے کہہ رہی ہوں۔ یوسف نے جواب دیا ایسے کام سے اللہ کی پناہ، بے شک وہ مجھے خریدنے والا شخص میری پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، بے شک زیادتی کرنے والے فلاح نہیں پاتے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی انتہائی پاک دامنی بیان فرمائی ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی حسین و جمیل تھے۔ جب زلیخا نے آپ علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو اس نے
آپ کے بارے میں لالچ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اسی گھر میں رہائش پذیر تھے جہاں زلیخا رہتی تھی، اس لیے زلیخا نے موقع پا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے مقدس نفس کے خلاف پھسلانے کی کوشش کی تاکہ وہ اس کے ساتھ مشغول ہو کر اس کی ناجائز خواہش کو پورا کریں۔ زلیخا کے مکان میں یک کے بعد دیگرے 7 دروازے تھے۔ زلیخا نے 7 دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، میری طرف آؤ، یہ میں تمہیں سے کہہ رہی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی بات سن کر فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں اور اسی سے اپنی حفاظت کا طلبگار ہوں کہ وہ مجھے اس قباحت سے بچائے جس کی تو طلبگار ہے۔ بے شک عزیز مصر کستفیر میری پرورش کرنے والا ہے اور اس نے مجھے رہنے کے لیے اچھی جگہ دی ہے۔ اس کا بدلہ یہ نہیں ہے کہ میں اس کے اہل خانہ میں خیانت کروں، جو ایسا کرے وہ ظالم ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکی کے بدلہ نیکی ہی ہونا چاہیے اور اپنے مربی کا احسان ماننا انبیاء اکرام کا طریقہ ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ ترجمہ: اور بے شک عورت نے یوسف کا ارادہ کیا، اور اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا تو وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا۔ ہم نے اسی طرح کیا تاکہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ یعنی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے برائی کا ارادہ کیا، اور اگر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو انسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق وہ بھی عورت کی طرف مائل ہو جاتے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ کی دلیل دیکھی اور اس فاسد ارادے سے محفوظ رہے، اور وہ دلیل و برہان عصمت نبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے پاکیزہ نفوس کو برے اخلاق اور گندے افعال سے پاک پیدا کیا ہے اور پاکیزہ، مقدس اور شرافت والے اخلاق پر ان کی پیدائش فرمائی ہے، اس لیے وہ ہر ایسے کام سے باز رہتے ہیں جس کا کرنا منع ہو۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس وقت زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے در پہ ہوئی، اس وقت آپ علیہ السلام نے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ انگشت مبارک دندان اقدس کے نیچے دبا کر اجتناب کا اشارہ فرماتے ہیں۔ کذالک یعنی اسی طرح، یعنی جس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو دلیل دکھائی، اسی طرح ہم اس سے ہر برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں گے، اور بے شک حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے ان بندوں میں سے ہے جنہیں ہم نے نبوت کے لیے منتخب فرما لیا ہے اور دوسرے لوگوں پر انہیں اختیار کیا ہے۔ حدیث میں پاک دامن رہنے اور قدرت کے باوجود بدکاری سے بچنے کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ترغیب کے لیے کچھ احادیث اور ایک حکایت بیان کرتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھے اپنے دونوں جبڑوں اور اپنی ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قریش کے جوانوں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور زنا نہ کرو، سن لو، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت جو اپنی 5 نمازیں پڑھے اور اپنے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 افراد ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جسے کسی منصب و جمال والی عورت نے اپنے ساتھ برائی کرنے کے لیے طلب کیا تو اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ حضرت ابو عبداللہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس سے زیادہ حسن و جمال والا کوئی نوجوان کبھی نہ دیکھا گیا۔ وہ ٹوکریاں بیچا کرتا تھا۔ ایک دن یوں ہوا کہ وہ اپنی ٹوکریاں لے کر انہیں بیچنے کے لیے گھوم رہا تھا کہ بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ کے محل سے ایک عورت نکلی۔ جب اس نے نوجوان کو دیکھا تو جلدی سے واپس لوٹ گئی اور بادشاہ کی شہزادی سے کہا، میں نے گھر سے ایک نوجوان کو ٹوکریاں بیچتے دیکھا، وہ اتنا خوبصورت ہے کہ میں نے اس سے زیادہ حسین و جمیل نوجوان کبھی نہیں دیکھا۔ یہ سن کر شہزادی نے کہا، اسے لے آؤ۔ وہ عورت اس کے پاس گئی اور کہا، اے نوجوان، اندر آ جاؤ، ہم تم سے خریداری کریں گے۔ نوجوان محل میں داخل ہوا تو عورت نے اس کے پیچھے دروازہ بند کر دیا، پھر اس سے کہا کہ داخل ہو جاؤ۔ وہ داخل ہوا تو اس نے پیچھے سے دوسرا دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ عورت نوجوان کو شہزادی کے سامنے لے گئی جس نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا ہوا تھا اور اس کا سینہ بھی عریاں تھا۔ جب نوجوان نے شہزادی کو اس حالت میں دیکھا تو اس نے شہزادی سے کہا،
اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرمائے، تم اپنا چہرہ اور سینہ چھپا لو۔ شہزادی نے کہا ہم نے تمہیں نصیحت کرنے کے لیے نہیں بلایا بلکہ محض اس مقصد کے لیے بلایا ہے۔ نوجوان نے اسے کہا تو اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈر۔ شہزادی نے کہا میری مراد پوری کرنے میں اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں بادشاہ کو بتا دوں گی کہ تم میرے پاس صرف میرے نفس پر غالب آنے کے لیے آئے ہو۔ نوجوان نے پھر انکار کیا اور اسے نصیحت کی۔ جب اس نے نصیحت ماننے سے انکار کر دیا تو نوجوان نے کہا میرے لیے وضو کا انتظام کر دو۔ شہزادی نے کہا کیا تو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے؟ اے خادمہ، اس کے لیے محل کی چھت پر وضو کا برتن رکھ دو تاکہ یہ فرار نہ ہو سکے۔ محل کی چھت زمین سے تقریباً 40 گز اونچی تھی۔ جب وہ نوجوان چھت پر پہنچ گیا تو اس نے دعا مانگتے ہوئے عرض کی اے اللہ، مجھے تیری نافرمانی کی طرف بلایا جا رہا ہے اور میں اپنے نفس سے صبر کرنے کو اختیار کر رہا ہوں۔ مجھے یہ منظور ہے کہ میں اپنے آپ کو اس محل سے نیچے گرا دوں اور گناہ نہ کروں۔ پھر اس نے بسم اللہ پڑھی اور خود کو محل کی چھت سے نیچے گرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے بازوؤں سے پکڑا اور پاؤں کے بل زمین پر کھڑا کر دیا۔ جب وہ نوجوان زمین پر اتر آیا تو عرض کی اے اللہ، اگر تو چاہے تو مجھے ایسا رزق دے سکتا ہے جو مجھے یہ ٹوکریاں بیچنے سے بے نیاز کر دے۔ جب اس نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ایک بوری بھیجی جو سونے سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے بوری سے سونا بھرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ اس نے اپنا کپڑا بھر لیا۔ پھر اس نے عرض کی اے اللہ، اگر یہ اسی رزق کا حصہ ہے جو تو نے مجھے دنیا میں دینا تھا تو مجھے اس میں برکت عطا فرما، اور اگر یہ میرے اس اجر و ثواب میں سے کچھ کم کر دے گا جو تیرے پاس آخرت میں ہے تو مجھے اس سونے کی حاجت نہیں۔ جب اس نوجوان نے یہ کہا تو اسے ایک آواز سنائی دی جو سونا ہم نے تجھے عطا کیا یہ اس اجر کا 25واں حصہ ہے جو تجھے خود کو اس محل سے گرانے پر صبر کرنے سے ملا ہے۔ اس نوجوان نے کہا اے میرے پروردگار، مجھے ایسے مال کی حاجت نہیں جو میرے ثواب میں کمی کا باعث بنے جو آخرت میں تیرے پاس ہے۔ جب نوجوان نے یہ بات کہی تو وہ سونا اٹھا لیا گیا۔